کہ اگر خون کی سرکولیشن ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے نا. خون کی سرکولیشن ختم ہو جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے. اسی طرح اگر معیشت کی سرکولیشن ختم ہو جائے، معیشت، ویسے بھی ہماری معیشت کا بڑا ہی برا حال ہے. یہ معیشت کھلتی کب ہے؟ جب زکوٰۃ کا نظام اچھے انداز میں چلایا جائے، عشر کا نظام اچھے انداز میں چلایا جائے، فقیروں غریبوں کی مدد اچھے انداز میں کی جائے، تو پھر پیسوں کی جو سرکولیشن ہے وہ چلتی رہتی ہے اور معیشت میں اضافہ ہوتا ہے. ڈالر نیچے آتا ہے، پیسہ اوپر جاتا ہے، مہنگائی دم توڑ جاتی ہے، معیشت بحال ہو جاتی ہے. ورنہ آپ اپنے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ زکوٰۃ ادا کرنی، نہ صدقہ و خیرات ادا کرنا، نہ عشر کو ادا کرنا. پھر ہم ہی رو رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی. مہنگائی تو آٹومیٹکلی بڑھنی ہے، آپ نے پیسے پر تو مطلب کہ وہ پھن مار کے بیٹھ گئے ہیں، سانپ بن کر بیٹھ گئے، سرکولیشن تو بند ہو گئی، تو نتیجتاً معیشت مر گئی، مہنگائی بڑھ گئی، ڈالر اپ ہو گیا، پیسہ ڈاؤن ہو گیا. تو اسی طرح اگر ہم پیسے کی سرکولیشن کو ختم کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں چلائیں گے، عشر نہیں چلائیں گے، صدقہ و خیرات کا نظام نہیں چلائیں گے، اگر یہ چلائیں گے تو غریب کو بھی روٹی ملے گی، غریب کو بھی گوشت ملے گا، غریب کے گھر بھی 2 دفعہ چولہا جلے گا، 3 دفعہ چولہا جلے گا، کیونکہ آپ نے زکوٰۃ دے دی، اس کا حق دے دیا. فاتو حق کا حق ہی، حقدار کو اس کا حق دو، حقدار کو اس کا حق دو، اس کا حق ادا کرو. تو پھر غریب بھی پیسہ لے کر مارکیٹ میں ڈالے گا، آپ نے بھی پیسہ مارکیٹ میں پھینک دیا، تو پتہ کیا چلا؟ معیشت جو ہے آپ کی بڑھے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی سرکولیشن بند ہو جائے تو معیشت دم توڑ جاتی ہے. اسی طرح اگر جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح اگر دین کی سرکولیشن ختم ہو جائے، علم کی سرکولیشن ختم ہو جائے، واعظ و نصیحت کی سرکولیشن ختم ہو جائے، اور اسی سرکولیشن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھانا چھوڑ دیں گے فائدہ ملے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ دین بھی مر جائے گا، دم توڑ جائے گا. اور ہو گیا ایسا، رسم و رواج نے عروج پکڑ لیا ہے اور دین کی باتوں نے بالکل ہمیں مایوس کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے تو کبھی سنی نہیں تھی. اور اگر دین کی بات آ گئی ہے تو عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، متشکک ہو جاتے ہیں، متذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے نیا مسئلہ ہے. مسئلہ نیا نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے، آپ کو پتہ بھی چلا ہے کیونکہ آپ تو رسم و رواج میں گھرے ہوئے تھے. تو اسی طرح کیونکہ غلطی کہاں پر ہے؟ علم کی سرکولیشن، علم کی سرکولیشن. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اگر اس فریضے کو بھی چھوڑ دو گے تب بھی علم کی سرکولیشن بند ہو جائے گی. اگر بیڑا اٹھا لیں اور علم کی سرکولیشن کو عام کر دیں تو گھر گھر میں حافظ قرآن ملے گا، عالم دین ملے گا، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، گھر گھر میں نمازی ہوں گے. آج صبح بچے کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے اسکول کے لیے کہ جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو. اس کو تیاری کرائی جائے گی، اس کو نہلایا جائے گا، یونیفارم پہنائی جائے گی اور اس کا ٹفن بند کر کے اسکول بھیج دیا جائے گا. کیوں؟ اگر وہ اسکول نہیں جائے گا تو اس کی فیسیں برباد ہوتی ہیں.